گاڑیاں ٹھیک کرنے والے مکینک نے دنیا کے امیر ترین انویسٹرز کو 1 ارب US ڈالر کا چونا لگا دیا، جو کہ قریب 8,500 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کام اس نے امریکہ جیسے ملک میں رہ کر کھلم کھلا کرنے کی ہمت کی۔ نہ ہی وہ ادھار لے کر بھاگا اور نہ ہی اس نے کوئی بینک ڈکیتی کی، بلکہ یہ سارے پیسے اس نے سولر پینل بیچ کر حاصل کیے۔ اس کی پلاننگ اتنی خطرناک تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی اس کے جال میں پھنس گئے۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ کون تھا وہ شخص جو وارن بفٹ جیسے انویسٹر کو بھی اپنے جال میں پھنسا بیٹھا؟ اور سب سے بڑھ کر اور اس کا بھانڈا کیسے پھونڈا؟ علی قاسم وائس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ کیلیفورنیا کے 36 سالہ جیف نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کار ریپیئرنگ کا ایک بزنس شروع کیا، جس میں دونوں بطور مکینک اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا یہ بزنس ٹھپ ہو گیا اور اب ان کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جیف کے ذہن میں امیری کا بھوت سوار تھا، لہٰذا وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا، لیکن ناکامی ہمیشہ اس کا مقدر بنی رہی۔ جب اس کی فائنینشیل کنڈیشن بہت پتلی ہو گئی تو اس نے ڈرگس بیچنا شروع کر دی تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دھیرے دھیرے اس کے اوپر قرضہ چڑھنے لگا، گھر کا رینٹ اور دیگر بلز ادا کرنا مشکل ہونے لگے۔ فوراً ڈرگس بیچ کر یہ سب کرنا بھی اسے کوئی اچھا آپشن نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر کار اسے ایک سولر پینل سیلز مین کی جاب مل گئی۔ وہ سولر پینل سیل کرنے کے لیے دن بھر لوگوں سے میٹنگز کرتا اور اسی وجہ سے اسے لوگوں کا فیڈ بیک جاننے کا موقع ملتا رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے ریئلائز کیا کہ لوگ سولر پینل خریدنے میں انٹرسٹڈ تو ہیں، لیکن ان کو خوف ہے کہ ان کے سولر پینل کہیں چوری نہ ہو جائے۔ جیف اسی خوف کو ختم کر کے بہت سارا پیسہ بنا سکتا تھا، کیونکہ اب اسے ایک سولڈ آئیڈیا مل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے لوگوں کے سولر پینل محفوظ بنائے جا سکے۔ اگر ان پینلز کو کسی ٹرک یا ٹریلر پر فکس کر دیا جائے اور دن بھر استعمال کرنے کے بعد رات کو ڈرگس کو محفوظ مقام پر پارک کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ پلان تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ جیف ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، یعنی اس پلان کو کیسے کامیاب بناتا اس کی ٹیکنیکل نالج اس کے پاس نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے برادر ان لا کو کانٹیکٹ کیا، جو کہ ایک مکینک تھا۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد دونوں نے ایک موبائل سولر جنریٹر تیار کر لیا۔ یہ ایک فریم پر مشتمل تھا جس کے نیچے ٹائر لگے ہوئے تھے اور فریم کے اوپر سولر پینل کو فکس کیا گیا تھا۔ سولر پینل یوز کرنے کے بعد ان کو دوبارہ لاک کر کے محفوظ جگہ پر پارک کر دیا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب اور ٹیبل ڈیزل جنریٹر بھی مارکیٹ میں موجود تھے اور وہ جیف کے آئیڈیا کی طرح ہی کام کرتے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ جیف سولر انرجی کا استعمال کر رہا تھا۔ پورٹیبل جنریٹر کی مارکیٹ 3 ارب US ڈالر تھی۔ اس مارکیٹ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یا لوگوں کو ڈیزل جنریٹر سے سولر جنریٹر کی طرح کیسے راغب کرنا ہے، اس کے بارے میں نہ ہی جیف کو کوئی آئیڈیا تھا اور نہ ہی اس کے برادر ان لا کو۔ لیکن قسمت ان پر مہربان تھی۔ ان کی کار ریپیئرنگ شاپ پر وٹسن نامی ایک کسٹمر آیا کرتا تھا، جو کہ خود ایک سافٹ ویئر پروفیشنل تھا۔ اسے جیف کی انوینشن کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں ایک کمپنی بنانے کی آفر کی۔ کمپنی کا نام DC سولر رکھا گیا
اور اس میں واٹسن اور اس کی ٹیم بھی شامل ہو گئی، جو کہ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ سنبھالنے لگے۔ سب سے پہلے عام پبلک کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے انہوں نے بڑے کام کرنے کا سوچا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہالی ووڈ کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ اس وقت مووی سٹیٹ پر ڈیزل جنریٹر استعمال کیے جاتے تھے، جو کہ بہت شور پیدا کرتے، اور اس کنڈیشن میں ڈی سی سولر کمپنی کے موبائل سولر جنریٹر ایک اچھا آپشن ہو سکتے تھے۔ ان کا پلان کامیاب ہو رہا تھا اور کئی بڑی فلمز کے سیٹ پر ان کے سولر پینل استعمال ہونے لگے۔ 2009 میں مشہور امریکن ایکٹر اور فلم پروڈیوسر نے ان سولر پینل کی تصویر اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی، اور یہ کمپنی کے لیے ایک بڑی پروموشن تھی۔ دوسری جانب جیف مختلف بزنس مین سے ملنے لگا اور اپنا ایک نیٹ ورک بنانے لگا۔ وہ پبلک گیدرنگ میں بھی اپنی کمپنی کے بارے میں بتائے بنا نہیں رہتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیف نے ورلڈ فیمس لا فارم نیکسن پی باڈی سے ہاتھ ملا لیا، اور اس دوران امریکن کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس میں ویلیو آف انویسٹمنٹ پر ٹیکس کریڈٹ کو 3 گنا کر دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ جو بھی کاروبار اپنے لیے سولر پینل خریدے گا اسے 30% پیسے واپس کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی بھی کمپنی سولر ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے جتنی بھی انویسٹمنٹ کرے گی اس کا 30% اسے حکومت عطا کرے گی۔ یہ کمپنیز کے لیے ڈبل منافع تھا۔ سولر پینل سے وہ بجلی کی کاسٹ بھی بچا سکتے تھے اور 30% حکومت سے بھی لے سکتے تھے۔ گورنمنٹ کی اس دھماکے دار آفر کے ساتھ ہی جیف کی کمپنی ڈی سی سولر بھی ایک نیا پیکج مارکیٹ میں لے آئی، جس میں کہا گیا کہ اب کوئی بھی کمپنی ان سے سولر پینل صرف 30% ایڈوانس دے کر خرید سکتی ہے، اور باقی کا 70% وہ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی سی سولر کی آفر اتنی دھماکے دار تھی کہ کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سپوز کریں کہ 1 لاکھ روپے کی سولر پینلز ہے جس کا 30% صرف یعنی 30,000 روپے ادا کر کے ڈی سی سولر سے پینل بک کروائے جا سکتے تھے، اور وہی 30% گورنمنٹ ان کو کیش بیک کی صورت میں واپس کرے گی، یعنی بنا کوئی پیسے خرچ کیے لوگ موبائل سولر پینل لگا سکتے تھے، اور باقی کا 70% ان کو ویسے ہی قسطوں میں ڈی سی سولر کو دینا تھا، جو وہ بجلی کا بل بچا کر آسانی سے جمع کر سکتے تھے۔ یہ ایک ون ون سچویشن تھی۔ اس کے چلتے ڈیسی سولر کا نیٹ ورک تیزی سے بڑھنے لگا۔ 2011 میں جیف ایک بیس بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھا جب اچانک اس کو میسج ملا کہ مشہور پینٹ کمپنی شرون ملز نے 192 موبائل سولر جنریٹر کا آرڈر کیا ہے۔ یہ جیف کا سب سے بڑا آرڈر تھا، جس کی کل رقم 29 بلین ڈالر تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک امریکن بینک ٹیکس ریڈکشن اور جاب کرنشن پر کام کر رہا تھا، اور وہ ڈی سی سولر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ جیف نے نقلی ڈاکومنٹس تیار کروائے اور فیک اسٹیٹس کے ذریعے امریکن بینک کو یہ بھروسہ دلایا کہ سولر جنریٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس سے وہ امریکن بینک کے کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ امریکن بینک ڈی سی سولر کا پہلا فائنینشیل پارٹنر بن گیا۔ امریکن بینک کا پلان تھا کہ وہ اگلے چند سالوں میں ڈی سی سولر سے سولر جنریٹر خرید کر لوگوں کو لیز پہ دیا کریں گے، جس سے لوگوں پر ٹیکس اور الیکٹرسٹی بلز کا دباؤ کم ہوگا۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور اس میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا، لیکن یہاں سے آگے معاملہ بگڑنا شروع ہوگا۔
جو سولر جنریٹر مووی اسٹیٹس پر انسٹال کیے گئے تھے ان میں پرابلم آنے لگی اور وہ بار بار بند ہو جاتے تھے، اور ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ جیف اور اس کے برادر ان لا بغیر کسی نالج کو ان کو تیار کیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر انفارمیشن کے لیے وہ گوگل استعمال کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے سبھی سولر پینل مالکان کی طرف سے کمپلینٹس آنے لگی، اور جب سولر جنریٹر بند ہو جاتے تو انہیں پھر سے ڈیزل جنریٹر کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جیف جو کہ اصل میں ایک عام آدمی تھا، جب اس کے پاس اتنے پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی تو وہ عیاشی میں پڑ گیا اور اس کا دھیان کام سے ہٹ گیا، اور اس نے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ پینٹ کمپنی شرمان ویلز کے پینلز کی تیاری بھی جاری تھی، لیکن سلو اسپیڈ کی وجہ سے صرف پہلی رو والے پینلز تیار ہوئے تھے اور ڈیڈ لائن گزر چکی تھی۔ دھوکہ دینے کے لیے پیچھے والے پینلز کو صرف نٹ بورڈ کی مدد سے جوڑ دیا گیا، جبکہ حقیقت میں پچھلے رو والے پینلز کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جیف اپنی عیاشی میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نیا گھر اور نئی گاڑی بھی خرید لی۔ جب لوگوں کو آرڈر ٹائم پر نہیں ملنے لگے تو کوئی بھی کمپنی ان جنریٹرز کو 5 سے 10 سال کے لیز پر لینے کو تیار نہیں تھی، اور لمبی لمبی لیز کے بغیر کسی سولر اپنے پرانے انویسٹر کو ریٹرنز اور لیز پیمنٹس ادا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیف اور اس کی ٹیم نے ایک اور پلان بنایا۔ انہوں نے چپکے سے ایک نئی اسکیم بنائی کہ نئے بائرز کی لسٹ پیمنٹ کو پرانے انویسٹر کو ریٹرن دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ خود کو ایک سولر کمپنی ڈکلیئر کرتے ہوئے سرکاری خزانے سے بھی ٹیکس کریڈٹ کی مد میں ملین آف ڈالرز لے رہے تھے۔ یعنی فیک ڈاکومنٹ اور ڈیٹا کے ذریعے امریکن عوام کی ٹیکس کا پیسہ بھی ڈی سی سولر ہی لے رہا تھا۔ اب باری تھی اس اسکیم کو پریکٹیکل بنانے کی۔ اس کے لیے جیف کو نئے انویسٹر کی تلاش تھی تاکہ نئے سے پیسے لے کر پرانے والوں کو دیے جا سکے۔ وہ ہر انویسٹر کو فیک ڈیٹا دکھا کر یہ ظاہر کرتا کہ جنریٹر بہت زیادہ تعداد میں سیل ہو رہے ہیں، اور اس کام کے لیے وہ بلا وجہ جنریٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا تاکہ انویسٹر کو لگے کہ جنریٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ اس طرح انویسٹر اس کام کو پروفیٹیبل سمجھتے رہے۔ اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے۔ ایسی حرکتیں کر کے جیف نے شیل کمپنی کو بھی دھوکہ دیا اور ان سے 76 ملین ڈالر ہڑپ لیے۔ 2014 میں آئی آر ایس انٹرنل ریونیو سروس نے کمپنی کی جانچ پڑتال کی کوشش کی تو ڈی سی سولر کے لیگل ریپریزنٹیٹو نے ہر طرح سے آئی آر ایس کو مطمئن کیا اور ڈی سی سولر کو بچا لیا، اور پوری کی پوری کمپنی انویسٹر کو مطمئن کرنے کے لیے اسکیمز بنا چکی تھی۔ اصل میں جنریٹر سیل ہی نہیں ہو رہے تھے اور پبلک سے کیش کمپنی میں آ نہیں رہا تھا، لیکن انویسٹر سے پیسے لگاتار لیے جا رہے تھے۔ جیف کو مزید بڑے انویسٹر کی تلاش تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ویلی نیشنل بینک 76 ملین ڈالرز کا سولر ایکو پیمنٹ خریدنا چاہتی تھی، اور انہوں نے ایسی کمپنیز کی لسٹ منگوا رکھی تھی جو لیز پر رینٹ پر سولر جنریٹر پرووائیڈ کرتی ہے۔ اس لسٹ میں ڈی سی سولر کمپنی کا بھی نام تھا، جس کے بارے میں لکھا تھا وہ اپنے 80% جنریٹرز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ نمبر صرف 5% ہی تھا۔ ویلی نیشنل بینک بھی اس دھوکے کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح جیف کارپوس نے مشہور انشورنس کمپنی
گائے کو بھی اپنے چنگل میں پھنسا دیا۔ یہ کمپنی ورک شیئر خاتمے کی ایک ہی برانچ تھی جس کے مالک دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ ویرل پروفیٹ لیکن جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی دھوکے میں آ کیسے گئی، اس کے لیے بھی جیف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے امریکہ کی بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹی وی موبائل کے ایک امپلائی کو رشوت دے کر اس سے ایک فیک ڈاکومنٹ سائن کروایا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹی موبائل ڈی سی سولر سے اگلے 10 سالوں کے لیے 1,000 جنریٹر لیز پر لے رہی ہے، اور جب آپ کے پورٹ فولیو میں ٹی موبائل جیسی کمپنیز ہوں تو باقی کمپنیز کے لیے ٹرسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گائیکو نے بھی 3 سال کے ایگریمنٹ سائن کر لیا جس میں 8,000 جنریٹر خریدنے جانے تھے۔ اس کی کاسٹ $12 ملین تھی۔ اس ڈیل سے شروع میں گائیکو کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ وہ 30% یعنی $377 ملین کا ٹیکس بچا رہے تھے، لیکن اصل میں ان کا پیسہ پرانے انویسٹر کو ریٹرن لیز پیمنٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا، جبکہ اس وقت جیف کی عیاشی اپنے عروج پر تھی۔ اسے بے شمار فلاح سے زیادہ گاڑیاں اور پرائیویٹ جیٹ بھی خرید لیا تھا۔ اب ڈی سی سولر کا نام نسکار میں بھی پہنچ چکا تھا۔ ڈی سی سولر کی رسپانسر شپ بھی کارز پر نظر آنے لگی، یعنی کوئی بھی جیف کو روک نہیں پا رہا تھا، لیکن اب قدرت نے جیف کی رسی ٹائٹ کرنا شروع کر دی۔ سولر کے ہی ایک امپلائی نے کمپنی کا پول کھول دیا جسے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے معاملے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فراڈ ثابت ہونے پر جیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ جیف کارپس آف سولر جنریٹر بیچنے کے آڑ میں کون سی اسکیم چلا رہا تھا، یعنی نئے انویسٹر سے پیسے لے کر پرانے والوں کو دے رہا تھا، اور اس قسم کی بونری اسکیمز صرف شروع کے ہی کچھ سالوں تک چلتی ہے، لیکن جیسے ہی نئے انویسٹرز نہ آنا کم ہو جائیں تو تب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں کمپنی راتوں رات بھاگ جاتی ہے یا پھر کمپنی کے مالکان پکڑے جاتے ہیں۔ جیف کاربوس نے امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ $1 بلین کی پونری اسکیم چلائی۔ انہوں نے ٹوٹل 17,000 سولر جنریٹر بنائے تھے، لیکن صرف کاغذوں میں، اور انویسٹرز کو جعلی جی پی ایس ٹریکر دکھائے جاتے تھے کہ دیکھیں ہمارے اتنے سولر جنریٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جبکہ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ وہ جی پی ایس ٹریکر اصل میں جنریٹر پر نہیں بلکہ مختلف لوکیشنز پر زمین میں دفنائے گئے تھے۔ 9 نومبر 2021 جیف کارپوس کو 30 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور 5 اور لوگوں کو بھی اسی اسکیم کے ساتھ تعلق ہونے پر سزا سنائی گئی۔ امید ہے علی قاسم وائس کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔